الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا اور اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق قائم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے جس کے بنیادی اجزاء عقائد، اعمال اور اخلاق ہیں۔ ہماری گفتگو عقائد پر چل رہی ہے۔ عقائد کو ایمانیات بھی کہتے ہیں۔ ایمانیات میں بعض قطعیات ہیں اور بعض ظنیات ہیں، یعنی بعض عقائد وہ ہیں کہ جن کی بنیاد پہ کسی بھی انسان کے مسلمان یا کافر ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور بعض عقائد وہ ہیں جس کی بنیاد پر کسی بھی انسان کے اہل سنت یا اہل بدعت ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو عقائد میں جو بنیادی آسان سی بات ہے، میں نے عرض کی تھی کہ اس میں بنیادی جو عقائد ہیں وہ 7 ہیں، باقی اس کے متعلقہ ہیں، تفصیلات ہیں، اس کے نیچے درج ہیں، جس کو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ ایمان کی ایک ہے ایمان مجمل اور ایک ہے ایمان مفصل۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ اس میں ہم 7 چیزیں گنا کرتے ہیں: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کہ وہ شخص یہ اقرار کرے کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ کی ذات پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، نازل کردہ کتابوں پر، اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں پر، اور آخرت پر، موت کے بعد کی زندگی پر، اور میں ایمان لاتا ہوں تقدیر پر، اور ایمان لاتا ہوں قیامت پر، اور ایمان لاتا ہوں قیامت پر۔ میں ان 7 چیزوں پر ایمان لاتا ہوں۔ اور ایک ہے ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کہ میں مانتا ہوں اللہ کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کے اسماء کے ساتھ اور اللہ کی صفات کے ساتھ، یعنی اللہ کی ذات کو مانتا ہوں، اللہ کے اسماء کو مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ اس کا زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے میں یقین کرتا ہوں۔ میں نے وضاحت کی تھی کہ ایمان اصل تو نام ہے دل سے ماننے کا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ زبان سے اقرار نہیں کرنا، یعنی اگر کوئی شخص دل سے مانتا ہے اور عام حالت میں زبان سے اقرار نہیں کرتا تو مومن ہوگا، لیکن ہم مومن اس کو تبھی کہیں گے جب وہ زبان سے اقرار کرے گا۔ اگر وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا تو ہم مومن کیسے کہیں گے؟ ایک ہے کسی شخص کا مومن ہونا اس کے اور اللہ کے درمیان، ایک ہے اس کا مومن ہونا اللہ اور بندوں کے درمیان۔ بات سمجھ لیں، اللہ اور بندے کے درمیان مومن ہونا، اس کے لیے تصدیق قلبی کافی ہے۔ اللہ اور بندہ اور بندوں کے درمیان مومن ہونا، اس کے لیے اقرار باللسان بھی ضروری ہے۔
اس سے ایک بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ یہ جو علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، آدمی صرف دل سے مانے، زبان سے اقرار کرنا یا عمل کرنا اس کا حصہ نہیں ہے۔ بہت سارے علماء فرماتے ہیں نہیں، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، دل سے تصدیق بھی کرے، زبان سے اقرار بھی کرے اور اعمال بھی کرے۔ تو آدمی سمجھتے ہیں شدید اختلاف ہے، اختلاف نہیں، اسے کہتے ہیں نزاع لفظی ہے، الفاظ کا اختلاف ہے، حقائق کا اختلاف نہیں۔ کیوں اختلاف نہیں؟ ہم پوچھتے ہیں کہ وہ علماء جو یہ بات کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 دل سے تصدیق کرنا، نمبر 2 زبان سے اقرار کرنا، نمبر 3 عمل کرنا۔ اگر کوئی شخص دل سے تصدیق کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، اس کو کافر کہتے نہیں۔ تو جب ایک بندہ عمل نہیں کرتا وہ کافر نہیں ہے، تو اس کا معنی ہے کہ عمل کرنا ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ایمان کا حصہ ہو تو عمل نہ کرنے سے بندہ کافر بھی ہو جائے نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب بڑی واضح سی بات ہے کہ دونوں میں بڑے آرام سے مطابقت ہوگی، یعنی کسی شخص کا اللہ کا مومن ہونا اتنا کافی ہے کہ وہ دل سے مانے، لیکن کامل مومن ہونا تبھی ہوگا جب وہ عمل بھی کرے۔ اگر عمل نہیں کرتا تو مومن تو ہوگا لیکن کامل درجے کا نہیں ہوگا، ناقص درجے کا ہوگا۔ اور دوسری بات ایک ہے کہ شخص کا مومن ہونا اللہ اور بندے کے درمیان، یعنی وہ بندہ مومن ہے اللہ کیا، اس کے لیے تو دل سے تصدیق کافی ہے، اور ہم اس کو مومن سمجھے یا نہیں، ہم کب سمجھیں گے؟ اب وہ زبان سے اقرار کرے گا، ہمیں کیا پتہ مومن ہے۔ اب اگر کوئی شخص ہمارے درمیان رہتا ہے اور کبھی اس نے زبان سے نہیں کہا میں مسلمان ہوں، کبھی مسلمانوں والا کام بھی نہیں کیا، تو ہم اس کو مسلمان سمجھ کر دفن کریں گے؟ کیا اس کو مسلمان سمجھ کر جنازہ پڑھیں گے؟ ہمارے پاس اس کے مسلمان ہونے کی علامت ہی کوئی نہیں۔ تو ممکن ہے ایک شخص کے دل میں ایمان ہو، اس نے زبان سے کبھی بھی نہ کلمہ پڑھا ہو، نیک عمل کبھی بھی نہ کیا ہو، ہمارے کاغذوں مسلمان نہیں ہوگا، اللہ کا تو مسلمان ہی ہوگا، چونکہ اللہ تو دل کو جانتے ہیں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے صرف اللہ کی ذات کو دل سے ماننے کا۔ اللہ کی ذات کو ماننے کا معنی اللہ کے اسماء، اللہ کی صفات، اللہ کے احکام، اللہ کے نبی، سب چیزوں کو ماننے کا نام، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان دل سے ماننا کافی ہے۔ لیکن بندے کب مانیں گے؟ وہ تو امام صاحب نے فقہ الاکبر کے اندر بھی لکھا ہے کہ تصدیق قلبی بھی ہو اور اقرار باللسان بھی ہو۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں اس کا تعلق ایسے ہے جیسے پیٹ اور پیٹھ کا ہوتا ہے، ایسا نہیں بندے کا پیٹ اور پیٹھ نہ ہو، ایسا نہیں کہ پیٹھ اور پیٹ نہ ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں کا تعلق بہت گہرا ہے۔ تو میں وضاحتیں کر رہا ہوں، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ہماری ہفتہ وار جو مجلس علمی ہوتی ہے، اس کا مقصد ہے کہ ہم عقائد کے حوالے سے توضیحات کریں، وضاحت کریں، تاکہ لوگوں کی الجھنیں ختم ہوں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب ہم اجمال کے درجے میں ایمان کی بات کریں گے تو کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ یہ بات کہہ دیتا ہے میں اللہ کو اس کے اسماء، اس کی صفات کے ساتھ مانتا ہوں، میں اس کے احکام کو قبول کرتا ہوں، میں دل سے تصدیق کرتا ہوں، تفصیلات کا اس کو نہیں بھی پتا، وہ پھر بھی مومن ہی کہلائے گا۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت اور بھی کر دوں، اس کو بھی سمجھ لیں۔ بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ایک شخص قادیانی ہے مثال کے طور پہ، لیکن وہ قادیانیوں کے عقائد کا اس کو پتہ نہیں ہے، وہ مسلمان ہوگا یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں مسلمان نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں اس کو تو ان کے عقائد کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیسے آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں؟ یا اسی طرح کوئی اور شخص ہے جو غیر مسلم کی طرف نسبت کرتا ہے، لیکن جن کی طرف نسبت کرتا ہے ان کے اس کو عقائد کا نہیں پتہ۔ میں کون ہوں؟ کوئی شخص کہتا ہے اسماعیلی ہوں، میں کون ہوں؟ کہتا ہے میں بہائی ہوں، میں کون ہوں؟ میں ذکری ہوں، میں کون ہوں؟ میں فلاں ہوں۔
لیکن اس کو ان کے عقائد کا نہیں پتا، تو لوگ کہتے ہیں جی وہ مسلمان ہوگا یا نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہوگا، کہتے ہیں جب اس کو عقائد کا پتہ ہی نہیں تو کیسے وہ غیر مسلم ہوگا؟ دلائل تو بہت سارے ہیں، میں سب سے آسان دلیل دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ شاگرد ہیں میرے، اور کسی بندے کو بات سمجھانی ہو اس سے آپ پوچھیں، آپ کسی بندے سے پوچھیں، اگر کوئی شخص کہے میں مسلمان ہوں اور اس کو یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں کے عقائد کیا ہیں، تو آپ اس کو مسلمان کہیں گے یا کافر کہیں گے؟ جی کیوں؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں مسلمانوں کے عقائد کیا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو ایک شخص کو کسی کافر کے عقیدے کا نہیں پتا اور کہتا ہے میں وہ ہوں، تو پھر کافر کیوں نہیں؟ لوگ کہتے ہیں انہیں تو پتہ ہی نہیں، جو اس کو تو پتہ ہی نہیں۔ ہم نے کہا اگر کوئی شخص خود کو مسلمان کہتا ہے اور اس کو مسلمانوں کے عقائد کا نہیں پتا، ہم کہتے ہیں مسلمان، اور اگر وہ کسی کافر فرقے کی طرف نسبت کرتا ہے اور اس کو ان کافروں کے عقیدوں کا نہیں پتا، تو ہم کہتے ہیں کافر ہے۔ اس پر لوگ اشکال ہوتا ہے کہ کیوں کافر ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو مسلمانوں کے عقیدوں کا بھی نہیں پتا، پھر مسلمان آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ پھر معلوم ہوا کہ جس طرح کسی شخص کا مسلمانوں کی طرف نسبت کرنا اس کے مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، کسی کافر دین کی طرف نسبت کرنا اس کے کافر ہونے کے لیے کافی۔ ہاں اگر مسلمانوں کی طرف نسبت بھی کرے اور ہم اس کو بتائیں بھئی یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے اور تو نے اختیار کیا ہوا ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اس کو نہیں کہہ سکتے۔ جب ہم بتا رہے ہیں عقیدہ، مثلا ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی نہیں مانتا، میں ہوں بھی مسلمان، میں مرزا قادیانی کو ریاض باللہ نبی بھی مانتا ہوں، میں ہوں بھی مسلمان، ہم کہتے ہیں بھی تو مسلمان نہیں ہے، کیوں؟ یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے جو تو بیان کر رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کر۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نے عرض کیا، بنیادی باتیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات، اللہ کی اسماء، اللہ کی صفات۔ گزشتہ کل میں نے مختصر سا فرق بیان کیا تھا، ایک ہے اللہ کی اسماء حسنہ، ایک ہے اللہ کی صفات، ان میں فرق بھی بتایا تھا۔ آئندہ آگے چل کر پھر بھی بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، نمبر ایک ذاتیہ، نمبر دو فعلیہ۔ تفصیل آپ گزشتہ سبق میں سماعت فرما لیں۔ اور اسماء فعلیہ کو اللہ کے افعال بھی کہتے ہیں۔ اس میں احسن اسماء حسنہ جس کی جمع ہے، اور صفات میں فرق کیا ہے؟ صفت اللہ کا کمال، اللہ کی خوبی ہے، اور اسم وہ لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس خوبی والا ہونا بیان کرے، اس کو اسم احسن کہتے ہیں۔ جیسے علم اللہ کی صفت ہے اور علیم یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے۔ اب بعض لوگ اس پر اشکال بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کہتے ہیں علیم اللہ کا اسم ہے اور علم اللہ کی صفت ہے، تو لوگ کہتے ہیں علیم اللہ کی صفت ہے۔ آپ کہتے ہیں رحمان اللہ کا اسم ہے اور رحمت اس کی صفت ہے، تو لوگ کہتے ہیں رحمان اللہ کی صفت ہے۔ بات سمجھ لیں، جب ہم کہتے ہیں نا علیم اللہ کی صفت ہے، اس کا معنی یہ ایک ایسا لفظ ہے جو اللہ کی صفت علم کو بیان کرتا ہے۔ رحمان اللہ کی صفت ہے، کیا معنی؟ یہ ہے تو اللہ کا اسم، لیکن ایسا اسم ہے جو خدا کی صفت رحمت کو بیان کرتا ہے، اس لیے اس کو صفت بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق اللہ کی ذات کا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں بنیادی طور پر 5 چیزیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کیا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اول آخر ہے، اول آخر۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ میں مزید تفصیل تھوڑی تھوڑی پہ بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں، دنیا میں جب بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی تعریف کرتے وقت یہ نہیں کہتے اللہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں
اللہ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ یعنی اللہ کا جو تعارف ہوتا ہے وہ اللہ کی صفات سے ہوتا ہے، اللہ کا تعارف اللہ کی صفات سے کرایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، قدیم ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ لیکن اللہ کی ذات کو بتاتے ہو کہ اللہ یہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں مخلوقات جو ہمیں نظر آتی ہیں ان میں ایک مخلوق ہے جسم۔ جسم کسے کہتے ہیں؟ جو دو یا دو سے زائد اجزاء سے مل کر بنے، یہ جسم کی تعریف ہے۔ ایک ہے جسم نامی، دو یا دو سے زائد اجزاء سے مل کر بنے اور بڑے۔ ایک ہے جسم نامی کے بعد متحرک، جسم کہتے ہیں حیوان۔ حیوان کا تعریف کیا ہوتی ہے؟ وہ جسم بھی ہے، دو یا دو سے زائد اجزاء تقسیم بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، متحرک بھی ہے۔ ایک ہے انسان۔ انسان کی تعریف کیا ہے؟ وہ حیوان بھی ہے، ناطق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسے نہیں کر سکتے کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف یہ کریں گے اللہ یہ بھی نہیں، اللہ یہ بھی نہیں، اللہ یہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ کی ذات اتنی بے عیب اور اتنی باکمال ہے کہ پوری کائنات میں ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں جس سے اللہ کی ذات کو بتایا جا سکے کہ اللہ یہ ہے۔ ذات میں کہہ رہا ہوں، اسماء اور صفات کی بات نہیں کر رہا۔ اس لیے جب کہیں گے نا اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ کیا ہے، تو اس کا جواب کیا آتا ہے؟ یہ کہتے ہیں اللہ تعالی لیس بجسم، تعریف یہ کریں اللہ تعالی لیس بجسم ولا جوہر ولا عرض ولا طویل ولا عریض ولا یشغل الامکنہ ولا یحویہ مکان ولا جہت من الجہات الست ولیس بمتحرک ولا ساکن ولا یدرک الاحساس۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسم نہیں، اللہ تعالیٰ جوہر نہیں، اللہ تعالیٰ عرض نہیں، اللہ تعالیٰ طویل نہیں، اللہ تعالیٰ عریض نہیں، اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی جہت نہیں گھیر سکتی، اللہ تعالیٰ متحرک بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ساکن بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص محسوس کرنا چاہے، محسوس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھونا چاہے، محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی سونگ کر پتہ کر لے، کوئی دیکھ کر پتہ کر لے، کوئی سن کر پتہ کر لے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کو ہاتھ لگا کر پتہ کر لے۔ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ آپ ان کو محسوسات سے پتہ کر لیں، ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جسم بھی نہیں۔ جسم کسے کہتے ہیں؟ جو دو یا دو سے زائد اجزاء سے مل کر بنے۔ اللہ کے اجزاء ہی نہیں، اللہ کا جسم ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ جس کے دو یا دو سے زائد اجزاء ہوتے ہیں، اس کا مطلب پہلے وہ نہیں ہوتا پھر بنتا ہے، تو اللہ تو ہمیشہ سے، اللہ کے کیسے اجزاء ہوں گے؟ اللہ جوہر بھی نہیں۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ جو قائم بھی ذات ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، تو قائم تو ہوگا جو جسم ہو، اللہ تو جسم بھی نہیں، تو قائم بھی ذات کیسے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ عرض بھی نہیں۔ عرض اسے کہتے ہیں کہ جس کا اپنا وجود خود کھڑا نہ ہو سکے، کسی کے سہارے پر کھڑا ہو۔ جس طرح رنگ ہے، یہ تب ہوگا جب دیوار ہو، ایسا نہیں کچھ بھی نہ ہو رنگ پھر بھی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ رنگ نے کسی چیز کے ساتھ ملنا ہے تو نظر آنا ہے، اسے کہتے ہیں عرض۔ اللہ یہ بھی نہیں، طویل بھی نہیں ہے لمبائی، عریض بھی نہیں ہے چوڑائی۔ طویل عریض تو یہ جسم کی صفتیں ہوتی ہیں، جب جسم بھی نہیں ہے تو طویل لمبا کیسے ہوگا، عریض چوڑا کیسے ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ کسی مکان میں بھی نہیں آ سکتے۔ کسی مکان میں تو وہ آئے گا جس کا جسم ہو، کوئی مکان اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ مکان احاطہ تب کرے گا جب اللہ جسم ہو، جسم سے پاک ہے۔ جہات ستہ میں سے جہات ستہ کون سی ہیں؟ آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، یہ 6 جہات ہیں۔ ان میں سے کوئی جہت بھی اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ اس سے بھی پاک ہے۔ جہت احاطہ کرے گی جب کوئی جسم ہوگا، جب جسم ہی نہیں تو جہات کہاں سے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ متحرک اور ساکن بھی نہیں۔ متحرک وہ ہوتا ہے جس کا جسم ہو، آگے پیچھے ہو۔ ساکن ہوگا جسم ہو، تو متحرک تو تب ہوگا جب جسم ہو، جسم نہیں
متحرک اور ساکن کا معنی کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا انسان اپنے حواس سے ادراک کرے، ایسا بھی نہیں ہوتا کہ انسان حواس کے ساتھ اللہ کو معلوم کرے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان شعور سے محسوس کرنا چاہے کہ دیکھ لے، پتہ چل لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بندہ آواز سنے کان سے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بندہ ہاتھ لگا لے الیاذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سونگ لے کو بندہ، ایسا نہیں ہے۔ دیکھ لے آنکھوں سے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو شعور سے اور احساسات سے معلوم کرنا یہ ممکن نہیں۔ ایک سوال ہے مختصر سا، وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ محسوسات سے بالکل پاک ہے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ کیوں استعمال ہوتے ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ محسوس ہو سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ کے لیے لفظ ید آیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے لیے لفظ عین آیا ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، عین کہتے ہیں آنکھ کو، ید کہتے ہیں ہاتھ کو۔ اللہ کی ذات کے لفظ پنڈلی استعمال ہوا ہے، ساق، یوم یکشف عن ساقن، ساق کا معنی پنڈلی ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے وجہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، کل شیء ہالک الا وجہ، قرآن کریم میں ہے۔ تو ایسے الفاظ پھر کیوں آئے ہیں؟ اس کا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی طبیعت پر محسوسات کا اتنا غلبہ ہے کہ اس کے بغیر انسان کسی چیز کو سوچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے الفاظ وہ لائے ہیں جن سے انسان کی طبیعت مانوس ہے، لیکن معنی وہ نہیں ہوتا جو انسانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے ید کا لفظ تو آیا ہے، آج جب ید کہیں گے تو طبیعت فوراً ید کے لفظ سے مانوس ہے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ ید کا وہ معنی نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں۔ جب اللہ کے لفظ ساق آیا ہے تو ساق کانوں کا سنا ہوا لفظ ہے، طبیعت مانوس ہے، ساق کو دیکھا ہوا ہے، لیکن اللہ کے لیے ساق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر بتایا جاتا ہے کہ ساقن کا معنی وہ نہیں ہے جو انسانوں میں ساقن کا معنی پنڈلی ہوتا ہے۔ وجہ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، وجہ کے لفظ کے استعمال سے طبیعت فوراً مانوس ہوتی ہے کہ ہاں وجہ بھی ہے۔ پھر بتایا جاتا ہے وجہ مراد چہرہ نہیں ہے، کہ اللہ کی صفت ہے جس کا معنی ہم نہیں جانتے۔ تو چونکہ انسانی طبیعت پر محسوسات کا غلبہ بہت زیادہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گزر رہے ہیں، آپ کی قوم بنی اسرائیل ساتھ ہے، تو قوم کیا کہتی؟ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمیں بھی خدا بنا کر دے جیسے لوگوں نے بھی خدا بنائے ہوئے۔ تو ان کے خدا نظر آ رہے تھے نا، یہ چاہتے ہمارا خدا بھی نظر آنا چاہیے، ہمیں بھی بنا دے۔ سامری بہت خبیث تھا، شیطان تھا اور بہت چکر باز تھا، حاضر دماغ تھا، وہ ان کی کمزوری سمجھا، تو اس نے فوراً جو بنی اسرائیل کے پاس زیور تھے اکٹھے کیے اور ان کو گائے کے بچے کی شکل دی اور اس کو ایسی جگہ پہ رکھا کہ جب تیز ہوا گزرے تو ایک طرف سے داخل ہو دوسری طرف سے نکلے، اس میں ایک آواز پیدا ہوتی کہ پائپ ہو نا، ایک طرف ہوا تیز آئے پھر گزرے، اس سے آواز پیدا ہوتی۔ تو اس نے بچھڑا بنایا، اب ظاہر بچھڑے کا منہ بھی سوراخ ہے، پیچھے سے بھی سوراخ ہے، اندر سے خالی ہے۔ تو جب تیز ہوا آتی ہے اندر سے گزرتی ہے، اس سے ایک آواز پیدا ہوتی، تو اس نے کہا دیکھو تمہارا خدا بول رہا ہے۔ تو انہوں نے دیکھ لیا نا محسوس ہے، وہ فوراً ادھر چکے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انسان کی طبیعت محسوسات سے مانوس ہے، اس لیے وہ الفاظ لائے ہیں جس سے انسان کی طبیعت آشنا ہے، وگرنہ اللہ ان چیزوں سے بالکل پاک ہے۔ نمبر 2، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں بنیادی 5 باتیں۔ نمبر 1، اللہ کی تعریف۔ نمبر 2، اللہ اکیلا ہے، اس پر گزشتہ سبق میں بات کر چکا ہوں۔ مشرکین مکہ نے پوچھا اللہ ما ہی، اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہے، لم یلد ولم یولد۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کون ہے۔ بات سمجھے،
مشرکین نے پوچھا کہ اللہ کیا ہے، اور جواب دیا کہ اللہ کون ہے۔ کیوں؟ اللہ کیا ہے یہ سمجھنا مشرکین کے بس میں نہیں تھا، یہ سمجھنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے اللہ کیا ہے۔ تو جواب دیا کہ اللہ کون ہے، احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیا نہیں سمجھ سکتے؟ کون سمجھ سکتے؟ اس لیے بتایا کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ میں نے بتایا تھا اللہ کے لفظ واحد بھی آیا، اکیلا بھی ہے، ایک بھی ہے۔ جب اکیلا سمجھ گئے تو اس کے بعد اگلا پھر قدم اٹھایا کہ اللہ اکیلا بھی ہے۔ تو اللہ کی یہاں ایک اصول یاد رکھ لیں، ہمیشہ یہ نہ دیکھا کریں کہ سائل نے سوال کیا کیا اور اس کا جواب ضرور دیں جیسا سوال کیا۔ سائل کے سوال کا جواب دیں، لیکن وہ جواب دیں جو سائل سمجھ سکتا ہے، وہ جواب دیں جس کی سائل کو ضرورت ہے، وہ نہ دیں جس کی سائل کو ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ مثال ہمارے سامنے آ گئی، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اللہ کون ہے۔ کیا ہے وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، وہ جواب دیا جو وہ سمجھ سکتے تھے۔ قرآن کریم میں ہے یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کہ چاند کیا ہے، آپ ان کو بتائیے کہ چاند کیوں ہے۔ قل ہی مواقیت للناس، یہ چاند لوگوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے کہ اس چاند کے ذریعے پتہ کریں مہینوں کا، سالوں کا، حج کب کرنا ہے، روزہ کب رکھنا ہے، عید کب کرنی ہے، عدت کیسے پوری کرنی ہے، زکوٰۃ کب دینی ہے۔ یہ تو انہوں نے کیا پوچھا کہ چاند کیا ہے، جواب کیا ملا کہ نہیں، ان کو بتاؤ چاند کیوں ہے۔ چاند کیا ہے آج بھی ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، چاند کیوں ہے اس کو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کی حکمت کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ بات ایسے فرماتے ہیں کہ بندے کو سمجھ ہے۔ ایک اور مثال قرآن کریم میں ہے یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى، اللہ اکبر۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، یسألونک ماذا، کیا خرچ کریں۔ قرآن کہتا ہے قل ما انفقتم من خیر، ان کو یہ بتاؤ کہ تم کہاں خرچ کرو۔ وہ پوچھ رہے ہیں کیا خرچ کریں، قرآن بتا رہے ہیں کہاں خرچ کرو، یعنی کیا خرچ کریں اتنا اہم نہیں ہے جتنا ہم یہ کہ کہاں خرچ کریں۔ کیا خرچ کریں، وہ تو وہی خرچ کریں جو تمہارے پاس موجود ہے، جو نہیں موجود ہو کہاں خرچ کرو گے، کیسے خرچ کرو گے، جو ہے خرچ وہی کرو۔ ہم سے یہ پوچھو کہ کہاں خرچ کرنا ہے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔ قرآن کریم نے بات سمجھائی۔ تو میں نے قرآن کریم سے یہ 2-3 مثالیں دی ہیں اس اصول کو سمجھانے کے لیے کہ یہ نہ دیکھا کریں سائل نے سوال کیا کیا ہے، یہ دیکھیں سائل کو کس جواب کی ضرورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں سمجھیں کہ سائل جب سوال کر کے کوئی جواب مانگے تو سائل کون سا جواب چاہتا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ سوچیں کہ سائل کو کس جواب کی ضرورت ہے، بس جس جواب کی ضرورت ہے وہ دے۔ بس اوقات بعض جوابات وہ فتنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، لہذا ایسے موقع پر ایسا جواب دینا کہ جس سے فتنہ پیدا نہ ہو بلکہ فتنہ دفن ہو، یہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم نے جو بات سمجھنی ہے، نمبر 3، اللہ اول اور اللہ آخر ہے، هو الاول والآخر، اللہ اول ہے اللہ آخر ہے۔ اس کو سمجھیں، جب کوئی نہیں تھا اللہ تب بھی تھے، کوئی نہیں ہوگا اللہ تب بھی ہوگا، اللہ اول بھی ہے اللہ آخر بھی ہے۔ اول اور آخر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے اول اور آخر حقیقی،
ایک ہے اول اور آخر اضافی، ایک ہے اول اور آخر حقیقی، اور ایک ہے اول اور آخر اضافی۔ اول اور آخر حقیقی کا معنی ہوتا ہے ایسا اول جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور ایسا آخر جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ اول بلا بدایت، یہ اول حقیقی ہے، اور آخر بلا نہایت، یہ آخر حقیقی ہے۔ اس کا تذکرہ ایک حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ایک ارشاد موجود ہے، ایک دعا ہے جس میں یہ الفاظ ہے، یا اول بلا بدایت یا آخر بلا نہایت۔ یہ حدیث میں لفظ موجود ہے، اللہ اول بلا بدایت اور آخر بلا نہایہ ہے۔ تو ایک ہے اول حقیقی اور ایک ہے اول اضافی۔ اول حقیقی جس سے پہلے کوئی نہ ہو، جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، اور اول اضافی جس کی ابتدا ہو اور جس سے پہلے بھی ہو۔ آخر حقیقی جس کی کوئی انتہا نہ ہو، اور آخر اضافی جس کی انتہا ہو یا جس کے بعد کوئی اور بھی ہو، اسے کہتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، اللہ کی ذات تو بے مثال ہے، لے سکے مثلی شیء ہے، صرف سمجھانے کے لیے، اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ درسگاہ میں 3 طالب علم ہیں، ایک طالب علم پہلے آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ طالب علم درسگاہ میں پہلے آیا ہے۔ پہلے آنے کا معنی کیا ہے؟ 2 اور بھی ہیں، یہ ان 2 سے پہلے آئے، تو یہ اول اضافی ہے، ان 2 کی نسبت یہ پہلے آئے۔ اور ایک درسگاہ میں طالب علم ایک ہے، اور کہتے ہیں طالب علم پہلے آئے، یہ پہلے کیسے ہے؟ نہ تو اس کے بعد کوئی طالب علم ہے، سے پہلے ہے، یہ پہلا کون سا ہوگا؟ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بالکل ان چیزوں سے بے نیاز ہے اور بے مثال ہے، میں صرف بتا رہا ہوں اول حقیقی اور اول اضافی کیا ہوتا ہے۔ اول حقیقی بلا بدایت، اول اضافی جس سے پہلے بھی کوئی ہو سکتا ہو، آخر حقیقی جس کے بعد کوئی نہ ہو سکتا ہو، بلا نہایہ، اور آخر اضافی جس کے بعد کوئی ہو سکتا ہو۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں چوتھی یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ قدیم کا معنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے، قدیم کا معنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے، ہمیشہ سے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے قدیم ہونے کا معنی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو قدیم کیوں مانتے ہیں؟ دنیا میں کوئی بھی چیز اگر آئے، اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ہو تو آ جائے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز اگر نہیں آتی، اس کا معنی کہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ ہٹتی ہے تو آ جاتی۔ اگر ہم اللہ کی ذات کو قدیم نہ مانیں تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے میں کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، وہ رکاوٹ ہٹی تو اللہ تعالیٰ ہو گئے۔ جب تک رکاوٹ تھی اللہ تعالیٰ نہیں آئے۔ تو اللہ تو صمد ہے، اللہ تو صمد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ صمد کا معنی کیا ہے؟ الذی لا يحتاج الی احد ويحتاج الیہ کل احد، جس کا کوئی بھی محتاج نہ ہو اور اس کا ہر کوئی محتاج ہو، اس کو صمد کہتے ہیں۔ تو اللہ تو صمد ہے، اللہ تو کسی کے محتاج نہیں ہے، تو ہم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آنے میں کے راستے میں کوئی رکاوٹ تھی؟ جس کے ہٹنے سے اللہ ہے۔ تو جب یہ نہیں ہے تو ماننا پڑے گا اللہ کی ذات قدیم ہے اور اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے۔ یہاں ذرا ایک فرق سمجھ لیں، ہم نے کہا اللہ اول ہے اور اب کہا اللہ قدیم ہے، تو جب اول کہہ دیا تو قدیم ہو گیا، اب اس کو دوبارہ الگ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بظاہر اول اور قدیم میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن دونوں میں فرق سمجھ لیں۔ اول اور قدیم میں فرق کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ اول ہے بلا بدایت، یہ وہ پہلا ہے کہ جو حقیقی پہلا ہے،
یعنی کسی بندے کی نسبت سے یہ پہلا نہیں ہے، کسی اور کی نسبت سے پہلا نہیں ہے، بلکہ کسی کی نسبت کے بغیر یہ اول ہے۔ اور قدیم، اس میں نسبت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ قدیم کا معنی ہمیشہ سے، اول کا معنی پہلا ہے، اول کا معنی پہلا، یعنی ان سے پہلے کوئی نہیں، ان سے پہلے کوئی نہیں۔ لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ پہلے ہے، اصل تو اول کا معنی بلا بدایا نا، یعنی وہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہ ہو، ہمیشہ سے۔ جس کی ابتدا نہیں ہے تو اس کا معنی ہمیشہ سے۔ لیکن کوئی ایسا شخص جو کوڑ مغز ہے، جس کا دماغ کمزور ہے، اس کے ذہن میں شبہ آ سکتا ہے اول ہے، یعنی ہمیشہ سے تو نہیں ہے لیکن اول ہے۔ ہم نے کہا اول بھی ہے اور قدیم بھی ہے۔ اول کا معنی بھی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، جو اول بلا بدایا ہے۔ لیکن کبھی کم دماغ والے کے ذہن میں شاید یہ کھٹکائے بھی ہے تو اول، ان سے پہلے تو کوئی نہیں تھا، لیکن پہلے کوئی بھی نہیں تھا، الیاذ باللہ یہ بھی نہیں تھے، پہلے یا پیدا ہوئے، الیاذ باللہ، اللہ تو پیدائش سے پاک ہے نا۔ ہم نے کہا وہ اول بھی ہے اور قدیم بھی ہے، ہمیشہ سے بھی ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، یعنی اول کی اگر وضاحت نہ کی جائے تو کم عقل کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہمیشہ سے نہ ہوں لیکن اول ہوں، اور جب قدیم کہہ دیا تو کم سے کم عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان سے پہلے کوئی اور نہیں تھا لیکن یہ بھی نہیں تھے، الیاذ باللہ۔ وہ سمجھتے نہیں، اول بھی ہے اور ہمیشہ سے۔ اس لیے ہم نے کہا اول آخر کے ساتھ قدیم ان کا بھی اضافہ کرنا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کو قدیم بھی مانتے ہیں۔ وگرنہ آپ اللہ تعالیٰ کے معروف 99 اسماء حسنہ کو پڑھیں، اس میں اول کا لفظ تو ہے، قدیم کا لفظ نہیں۔ کیوں؟ اول اس قدیم والے معنی کو ادا کر رہا ہے، لیکن علماء قدیم کا لفظ اللہ کے لیے مستقل استعمال کرتے ہیں تاکہ کوڑ مغز آدمی کو کبھی بھی اشکال پیدا نہ ہو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ موجود ہونے کا معنی کیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ میں مستقل اس پہ انشاءاللہ آگے گفتگو کروں گا کسی سبق میں، کہ جب ہم اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا معنی کیا ہے، یعنی موجود ہے، کہاں موجود ہے، بات کریں گے۔ آج صرف اتنا سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، دو باتیں الگ ہیں، ایک ہے موجود ہے اور ایک ہے کہاں موجود ہے۔ موجود ہونے کا معنی الگ میں کر رہا ہوں، کہاں موجود ہے اس کا معنی الگ کریں گے تاکہ بات مزید کھل کر آئے۔ آج یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا معنی ساتھ ان لفظوں کا اضافہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم، بلا مکان، بلا جہت، بلا کیفیت، بلا تشبیہ۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، موجود ہونے کا معنی اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن جسم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن مکان سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن جہت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن کیفیت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے لیکن تشبیہ سے پاک، مشابہت سے پاک۔ یعنی ہم جب کہیں گے اللہ تعالیٰ موجود ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جسم کے ساتھ موجود ہے۔ موجود ہے بلا جسم، کبھی کہا جاتا ہے بلا تجسیم۔ جو لوگ اللہ کو جسم کے ساتھ مانتے ہیں انہیں کہتے ہیں مجسمہ، کہ یہ مجسمہ ہے، جسمہ یجسم تجسیماً، اس سے مجسمہ۔ یہ فرقہ ہے جو اللہ کے لیے جسم کا قائل۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ بغیر جسم کے ہے اور اللہ تعالیٰ بغیر تشبیہ کے ہے۔ بعض ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن تشبیہ کے ساتھ مانتے ہیں، انہیں کہتے ہیں فرقہ
مشبہہ، فرقہ مشبہہ، وہ تشبیہ دیتے ہیں۔ تو ہم نہ تو فرقہ مجسمہ ہے کہ اللہ کے لیے جسم کو مانے، نہ ہم فرقہ مشبہہ ہیں اللہ کے لیے کسی تشبیہ اور مشابہت کو مانے، بلکہ ہم فرقہ اہل السنت والجماعت ہے، اہل السنت والجماعت۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی خاص مکان کو بھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے بغیر مکان کے۔ جب ہم کہتے ہیں نا بغیر مکان کے، بغیر مکان کے موجود ہونے کا معنی یہ ہے بغیر خاص مکان کے۔ جب ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ موجود ہے بغیر مکان کے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ بغیر کسی خاص مکان کے، کہ جی فلاں مکان میں، مکان کوئی بھی ہو، کسی خاص مکان۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے بغیر جہت کے، کیا معنی؟ بغیر کسی خاص جہت کے، کہ اللہ تعالیٰ صرف اوپر ہے، اللہ صرف نیچے ہے، اللہ صرف دائیں ہے، اللہ صرف بائیں ہے، صرف سامنے، صرف پیچھے، ایسا نہیں۔ کسی خاص جہت کی طرف اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص جہت کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی جہت کے موجود ہے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ میں مزید جب اس پر بات آئے گی تو مزید تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے بغیر کسی کیفیت۔ آپ جسم والے بندے کے بارے میں کہہ سکتے ہو اس کے موجود ہونے کی کیا کیفیت ہے؟ کھڑا ہوا ہے۔ موجود ہونے کی کیا کیفیت ہے؟ بیٹھا ہوا ہے۔ موجود ہونے کی کیا کیفیت ہے؟ لیٹا ہوا ہے۔ فلاں بندہ اپنے گھر پہ ہے، اچھا گھر پہ ہے جی، لیٹے ہوئے، یہ کیفیت ہے۔ گھر پہ ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں۔ گھر پہ کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے بغیر کیفیت۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے بغیر جسم کے، بغیر مکان کے، بغیر جہت کے، بغیر تشبیہ کے، اور بغیر کیفیت کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نے آج گفتگو مختصر سی کی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں 5 باتیں ذہن نشین کر لیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جسم نہیں، جوہر نہیں، عرض نہیں، عریض نہیں، طویل نہیں، کسی مکان میں نہیں، کسی جہت میں نہیں، کوئی احساس ان کا ادراک نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ قدیم ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم، بلا مکان، بلا جہت، بلا تشبیہ اور بلا کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں بات عرض کرتا ہوں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں نے بارہا کہا کہ اپنے بارے میں ذہن بنا لیں، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مسلک اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا مذہب احناف ہے، ہمارا منہج دیوبند ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔